نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنی بک کنٹینیو کرتے ہیں اسلام ایک تعارف۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ کافی سارے ٹاپک ہم کور کر چکے ہیں۔ لاسٹ جو ٹاپک تھا نجات، تو آج کا جو نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے جہاد۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جہاد کے معنی کوشش کے ہیں، یعنی کہ دین کی راہ میں کسی بھی سچی کوشش کو جہاد کہا جائے گا۔ یعنی کہ دین کی راہ میں جب انسان ایک پوری لگن سے جو کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جہاد۔ اسی طرح پھر انسان کا نفس اس کو برائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اس وقت اپنے نفس سے جو لڑ کر برائی سے رکنے کا نام بھی جہاد ہے۔ دوست، ساتھی، سماجی دباؤ، کوئی ایسا کام کرانا چاہتے ہیں وہ آپ سے جو حقیقت کے اعتبار سے صحیح نہ ہو، اس وقت لوگوں کے دباؤ کو قبول نہ کرنا اور اپنے دوست کی بات نہ ماننا، اپنے درست رویے پر جمے رہنے کا نام بھی جہاد ہے۔ پھر اسی طرح لوگوں کو اچھی بات بتانا اور انہیں بری باتوں سے روکنا ایک مشقت والا عمل ہے، مگر مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنے دعوتی جو ہے مہم ہے اس کو جاری رکھنا بھی جہاد ہے۔ پھر اسی طرح پڑوسیوں یا تعلق والوں کی طرف سے، یعنی کہ کسی قسم کا بھی اگر کسی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، ریلیشن ہے، تو کوئی کڑوی بات سننے کو ملے یا کسی قسم کا تلخ تجربہ ہو اور آدمی کے اندر اس کی وجہ سے اشتعال آ جائے، مگر وہ اپنے آپ کو جوابی عمل سے روکے اور یک طرفہ طور پر لوگوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات برقرار رکھے، تو یہ ایک جہاد ہوگا۔ جہاد کی ایک اور قسم ہے جس کا دوسرا نام قتال ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کرتے ہوئے دشمن سے لڑنا۔ یہ جہاد جارحیت کے مقابلے میں اپنے بچاؤ کے لیے ہوتا ہے۔ جہاد کا لفظی مطلب جنگ نہیں ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کی پیروی میں اپنے بچاؤ کے لیے لڑنا بھی ایک کوشش کا معاملہ ہے، اس لیے اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے۔ لڑائی والا جہاد ایک وقتی اور اتفاقی معاملہ ہے، مگر اگر کبھی وقتاً بچاؤ کی ضرورت پیش آ جائے تو اس وقت اس نوعیت کا جہاد کیا جائے گا، اور اگر اس قسم کی شدید ضرورت پیش نہ آئے تو جنگی جہاد عملاً رکا رہے گا۔ کسی عمل کا نام جہاد رکھنے سے وہ عمل جہاد نہیں ہو جائے گا، جہاں جہاد صرف وہ عمل ہے جو اسلام کے مطابق جہاد ہو، اور اسلامی جہاد اصلاً پرامن جدوجہد کا نام ہے۔ یہ پرامن جدوجہد کبھی داخلی اعتبار سے مطلوب ہوتی ہے اور کبھی خارجی اعتبار سے، کبھی وہ احساسات کی سطح پر جاری ہوتی ہے اور کبھی ظاہری ادا کی سطح پر۔ تو یہ تھا ہمارا ٹاپک چھوٹا سا جہاد۔ جیسے کہ ہم جو ابھی یہاں پر ہم نے دیکھا کہ موسٹلی ہمارا ایک ہی طرف ذہن جاتا ہے کہ جب جہاد فی سبیل اللہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ لڑنا، تو وہیں پر آ کے جو ہے وہ ذہن رک جاتا ہے، پھر اس کی ثواب کی بات آتی ہے، اس کے کتنا ثواب ملتا ہے۔ تو آج ہم نے اس کو اپنی زندگی میں چھوٹے سے بڑے لیول تک دیکھا کہ اصل اگر جہاد کا ہم نے ثواب لینا ہے تو وہ کس کس طرح سے
ہوتی ہے اور کس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے کوشش یہ اجر حاصل کرنے کے لیے۔ تو دیکھیں یہاں پر وہ ساری باتیں یہاں پر ہوئیں مینشن کے جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں فیس کرتے ہیں نا، یعنی کہ دین کی راہ میں کوئی بھی ہم سچی جب کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی کسی جہاد سے کم نہیں ہوتا۔ اس کو بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی چھوٹا کام کر رہا ہوں، یعنی کہ جہاد جیسے ہم کہتے ہیں نا جد و جہد، کہ اپنی پوری توانائی، اپنی سینس، اپنی جتنی بھی عقل ہے، اپنا اگر مال خرچ کرنا پڑے تو یہ بھی ایک جہاد ہے۔ پھر اسی طرح دیکھیں کہ ہمارا اپنا نفس جو سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں سم ٹائم ایسا ہے کہ کچھ ایسی چیزوں کی طرف جو ہے وہ لے جانا چاہتا ہے، لیکن انسان جب اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو یہ بھی ایک سب سے بڑی جہاد ہے اور سخت، بہت ہی ذرا مشکل کام ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے جو قریبی ہوتے ہیں، جس سے ہماری محبت ہوتی ہے، دوست ہوتے ہیں، ساتھی ہوتی ہیں، یا پھر سماج کا کبھی دباؤ ایسا آ جاتا ہے، کچھ ایسے کام وہ ہمیں کرنے کے لیے فورس کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں، تو جب انسان ان سارے دباؤ کو لے کر پھر بھی اپنے درست رویے پہ رہتا ہے تو یہ بھی بہت بڑی جہاد ہے۔ تو آگے پھر ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو اچھی بات بتانا، انہیں بری باتوں سے روکنا، جو کہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو سم ٹائم انسان پھر اس چیز سے رکتا ہے کہ مطلب لوگ شاید مجھے اچھا نہیں سمجھیں گے، میرے تعلقات خراب ہو جائیں گے، لیکن اگر انسان کو اس کا پتہ چل جائے یہ کتنی بڑی جہاد ہے، اس کا کتنا بڑا اجر ہے، تو پھر اس کے اندر مزید جو ہے وہ ہمت آ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح آس پاس کے لوگوں سے اکثر ہمیں اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی گھر میں، کبھی پڑوس میں، کبھی رشتہ داروں میں، کبھی فون پہ، کبھی ملنے پر ہمارے پسندیدہ رویے ہمیں نہیں ملتے، ہمیں ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں جو کہ ہمارے دل کو اچھی نہیں لگتی۔ اگر انسان ان کو بھی برداشت کر کے تو اپنے اچھے رویے پہ قائم رہے تو یہ بھی بہت بڑی جہاد ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ٹاپک کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرنے کی اور ان باتوں پر عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق دے، ہمت دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔